اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ لوگوں کا اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم جماعت پنجم مضمون اردو کے عنوان برکارت کو پڑھیں گے۔ بچوں، یہ نظم مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے۔ بچوں، یہ نظم جو ہے اس میں برسات کے موسم، بارش کے موسم کے بارے میں انہوں نے بتایا ہے۔ بچوں، یہ نظم ہے مولانا الطاف حسین حالی کا۔ تو اس سے پہلے کے سبق میں بچوں ہم حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سبق پڑھ چکے ہیں، اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ برکارت ہے۔ آج ہم اس نظم کو پورا آخر تک، لاسٹ تک پڑھیں گے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کی تشریح ہے وہ کریں گے، لکھیں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور اس نظم میں جو بارش کی جو پیام ہے، جو پیغام ہے، اس کے بارے میں مولانا الطاف حسین حالی نے کہا ہے۔ تو بچوں، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے اپنی سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ بچوں، یہ نظم آپ لوگوں کے پیج نمبر 27 اور 28 پر ہے، اور یہ سبق نمبر 6 ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کروں گا اچھے طریقے سے، ردم میں، ٹھیک ہے، سر میں، اور پھر اس کی ہر شعر کی تشریح کروں گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے جو مشکل الفاظ ہے اس کے معنی بھی ساتھ ساتھ لکھتا رہوں گا۔ تو بچوں، زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی نظم برکارت کی طرف۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، برسات کا بجھ رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، گنگور گٹائے چھا رہی ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے، باغوں نے کیا ہے غسل صحت کے، تو کو ملا ہے سب سے علت، سبز سے ہے کھوئے و دشت معمور ہے، چار طرف برس رہا نور، پانی سے بھرے ہوئے ہے جل تھل، ہے گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کھوگ جھیل باتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹی جاتی، آبر آیا ہے گھر کے آسماں پر، آبر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کلمے ہے خوشی کے ہر زباں پر۔ تو بچوں، یہ مولانا الطاف حسین حالی کا نظم ہے۔ مولانا الطاف حسین حالی اصلاحی شاعر ہے، بچوں کے لیے انہوں نے کئی نظمیں لکھی ہیں۔ تو یہ مولانا الطاف حسین حالی کا نظم ہے۔ تو بچوں، ابھی ہم اس کے لفظ بلفظ اور معنی لکھیں گے، تشریح کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو غور سے سننا ہے، دھیان سے دیکھنا ہے پیارے بچوں، ٹھیک ہے۔ اور لفظ کی ادائیگی کو بھی اسپیشلی، کیونکہ یہ جو نظم ہے ان میں بہت مشکل الفاظ ہیں، اور الفاظ کی جو ادائیگی ہے وہ بھی تھوڑی مشکل ہے۔ تو بچوں دیکھتے ہیں۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی۔ تپش کا مطلب ہے گرمی، تپش کا مطلب ہے گرمی، ٹھیک ہے۔ سردی کا پیام لانے والی، پیام کا مطلب ہے پیغام، پیغام، گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، یعنی برسات کا جو موسم ہے ان میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ کون سا پیغام؟ جب زیادہ گرمی ہوتی ہے تو شاعر کہتا ہے کہ جب برسات کا موسم آتا ہے تو ساتھ ہی ایک پیغام لاتا ہے، اور وہ پیغام کیا ہوتا ہے؟ وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو گرمی کی جو تپش ہوتی ہے ان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور پیغام کون سی چیز کا؟ پیغام سردی کا ہوتا ہے، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو بارش سے گرمی ختم اور سردی کا ایک لہر آ جاتا ہے، یعنی پیغام ساتھ لاتا ہے۔ قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان،
قدرت یعنی اللہ تعالیٰ کے جو عجائبات کا مطلب ہے عجیب چیزیں. پھر سے ہاں ٹھیک ہے. عارف کے لیے کتاب عرفان. عارف کا مطلب ہے پہچان رکھنے والا. پہچان رکھنے والا. اور کتاب عرفان کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان. پھر سے اس کی تشریح. قدرت کے عجائبات کی کان عارف کے لیے کتاب عرفان. شاعر کہتا ہے کہ قدرت کی طرف سے یعنی جو بارش کے منتظر ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت اور قدرت کے جو عجیب چیزیں اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ ایک پہچان ہے. یعنی ان کے لیے یعنی جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے اس برسات کے موسم ہے بہت سبق ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے جو عجیب چیزیں ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ ان کو پہچانتے ہیں ان برسات سے کہ دیکھو اللہ کتنا بڑا ذات ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اللہ گرمی کو ختم کرنے والا ہے، سردی کو لانے والا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح کے آگے چلتے ہیں. آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد. التجا کا مطلب ہے گزارش. التجاؤ گزارش یا صرف التجا گزارش. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ برسات کا جو موسم ہے، یہ جو بارش ہے، یہ بہت دعاؤں کے بعد آیا ہے اور بہت گزارشوں کے بعد. جب بارش ابھی آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد میں جہاں پر بھی ہم جاتے ہیں بچوں تو مسجد میں ہر نماز کے بعد یہی دعا ہوتی ہے کہ دعا کرو کہ اللہ بارش کرے، دعا کرے کہ اللہ بارش کرے، دعا کرے کہ اللہ بارش کرے. کیوں؟ کیونکہ آج کل بہت سخت گرمی ہے اور گرمی کی شدید لہر نے پورے فضا کو لپیٹ میں رکھا ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ جو برسات کا جو موسم آتا ہے یعنی بارش آتا ہے تو وہ بہت دعاؤں کے بعد آتا ہے. برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا. برسات کا یعنی بارش کا کیا ہوتا ہے؟ ڈنکا کا مطلب ہے چرچا. ڈنکا کا مطلب ہے بچوں چرچا. ٹھیک ہے. ایک شور ہے آسماں پہ برپا. برپا کا مطلب ہے چھا جانا. چھا جانا. اچھا. شاعر کہتا ہے کہ جب برسات کا موسم جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو ہر طرف ایک شور سا یعنی لوگ خوشی سے ایک شور یعنی زیادہ خوشی کی وجہ سے پوری فضا میں ایک شور برپا ہوتا ہے، ایک شور چھا جاتا ہے. وہ کون سا؟ خوشی کا. یعنی لوگ خوش ہوتے ہیں نا جب زیادہ گرمی کے بعد بارش شروع ہوتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں اور شور مچاتے ہیں، خوشی یعنی اس کو انجوائے کرتا ہے. گنگور گٹھائے چھا رہی ہے، جنت کی ہوائیں آ رہی ہے. گنگور گٹھائے کا مطلب ہے گہرے بادل. جنت کی ہوائیں آ رہی ہے یعنی یہ جو گہرے بادل آ جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ جب برسات آ رہا ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ جب بادل آ جاتا ہے اس سارے آسمان پر اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ جاتی ہے تو لوگ خوش ہوتے ہیں اور لوگ خوشی کی وجہ سے زیادہ شور مچاتے ہیں. باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کیتوں کو ملا ہے سب سے خلط. یعنی باغوں نے اچھا غسل صحت کا کیا مطلب ہے بچوں؟ غسل صحت کا مطلب ہے بیماری سے اٹھ کر نہانا.
یعنی جب بندہ بیمار ہوتا ہے اور زیادہ بیماری کے بعد ان کو کہتا ہے کہ ڈاکٹر ان کو ایڈوائز دیتا ہے کہ اتنے دن بعد آپ کو نہانا ہے صحت مند ہونے کے بعد، کیونکہ بعض بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہے جس کے لیے پانی یعنی نہانا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا، تو اس لیے اچھا کیتوں کو ملا ہے سب حالت کا مطلب ہے بچوں لباس۔ شاعر کہتا ہے کہ جو زیادہ گرمی اور زیادہ تپش کے بعد جو بارش ہوتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ باغ اور درخت و شجر کے لیے ایک غسل صحت ہے، یعنی وہ زیادہ تپش کی وجہ سے بیمار ہو جاتے تھے تو ابھی ان کی بیماری ختم ہو گئی۔ کیتوں کو ملا ہے، یعنی کیتوں کو ایک نیا لباس ملا ہے، یعنی وہ سرسبز ہو جاتے ہیں۔ سبز سے ہے کوہ دشت معمور ہے، چار طرف برس رہا نور۔ کوہ دشت کا مطلب ہے پہاڑ اور صحرا، ٹھیک ہے۔ چار طرف برس رہا ہے نور، کہتا ہے کہ ہر طرف، شاعر اس شعر میں کہتا ہے کہ ہر طرف ہر چیز جو گرمی کی وجہ سے پیلا نظر آتا ہے وہ سرسبز ہو جاتا ہے اس برسات کی وجہ سے، اس بارش کی وجہ سے، یعنی وہ جو ہے ان کے اوپر بھی ایک نئی زندگی آ جاتی ہے، یعنی وہ بھی ایک نئی زندگی جنم لیتی ہے۔ پانی سے بھرے ہوئے ہے جل تل، جل تل کا مطلب ہے پانی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے گونج رہا تمام جنگل، اور تمام جنگل میں گونج کا مطلب ہے بھاری آواز، یعنی جنگل میں ایک بھاری آواز کے ساتھ پانی کا شور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ گونج کا مطلب ہے بھاری آواز۔ کوئل کی ہے کھوکھ جی لباتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھی جاتی۔ اچھا، دل لبانا کا مطلب ہے دل خوش کرنا، جی لباتی دل خوش کرنا، جی لباتی دل خوش کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب برسات کا موسم ہوتا ہے، جب ٹھنڈے ٹھنڈے ہوائیں شروع ہوتی ہے اور موسم اچھا ہوتا ہے، موسم سہانا ہوتا ہے، تو کوئل بھی اپنے گھونسلے سے باہر آ جاتا ہے، وہ بھی اپنی میٹھی میٹھی گیت گانے شروع کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آ جاتے ہیں جنگلوں پر، جنگلوں کی طرف، درختوں کی طرف، تو وہ بھی ان کا جو آواز ہے، ان کا جو کوک کوک کا جو آواز ہے وہ بھی دلوں کو خوش کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں بچوں۔ آبر آیا ہے گھر کے آسماں پر، آبر کا مطلب ہے بچوں آبر کا مطلب ہے بادل، ویسے پانی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آبر کا مطلب ہے یہاں بادل۔ اچھا، آبر آیا ہے گھر کے آسماں پر، کل میں خوشی کے ہر زباں پر، یعنی جب آخری شعر میں مولانا الطاف حسین حالی کہتا ہے کہ جب یہ جو پورا اوپر ہم نے پڑھا تو اس کی بارش کا جو برسات کے موسم کا جو سچویشن ہے، جو حالات ہے وہ پڑھا۔ ابھی اس آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب آسمان پر، جب زیادہ گرمی کے بعد، جب زیادہ تپش کے بعد آسمان پر بادل چھا جاتا ہے اور پورے آسمان کو اپنے لپیٹ میں لیتا ہے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، اور لوگوں کے زبانوں سے شکر کے کلمے نکلتے ہیں، ہر بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، شکر کے کلمے شروع کرتا ہے، کیوں؟ خوشی کی وجہ سے۔ تو پیارے بچوں، جب ابھی مثال کے طور پر ابھی میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، ابھی آج کل جس حالات سے لوگ گزر رہے ہیں، یعنی بہت سخت گرمی ہے، شدید گرمی ہے، لوگ پسینوں میں بٹھے ہوئے ہیں، اور جب آسمان پر اچانک بادل آ جاتی ہے تو لوگوں کے زبان سے شکر کے کلمے شروع ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں شکر الحمدللہ بادل آ گئی، اللہ کرے کہ بارش بھی ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ برسات
بارش وہ چیز ہے جو اس گرمی کو ختم کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اللہ سے بہت دعا کرے کہ اللہ بارش برسائے، کیونکہ آج کل شدید گرمی ہے، ٹھیک ہے، ہر طرف یہی دعائیں ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی۔ تو شاعر اس آخری شعر میں کہتا ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتا ہے تو لوگوں کے زبان پر کلمے، خوشی کے کلمے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں۔ تو بچوں، آج کا ہمارا یہ نظم تھا، اور ہوم ورک کیا ہوگا؟ ہوم ورک یہ ہے کہ آپ لوگوں کو ایک پیج خوش خطی لکھ کر مجھے بھیجنا ہے۔ لیکن خوش خطی کیسی ہوگی؟ خوش خطی ایک لائن میں، جب ایک لائن اوپر لکھیں اور اس کو نیچے پھر وہی لائن دہراتے رہے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں نے یہ لائن لکھی گرمی کی تپش بجھانے والی، تو پھر ہر لائن میں بس وہی کو لکھیں گے اور اس سے ایک پیج کو بھر کر مجھے بھیجنا ہے تاکہ میں چیک کروں، ٹھیک ہے؟ تو آج آپ لوگوں کا ہوم ورک صرف اور صرف ایک پیج خوش خطی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچوں، اس کے علاوہ میں کوشش کروں گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر ہے، اس کے پکچر میں بھیجوں گا، میں نے لکھے ہیں، اور آج کا جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ لکھ کے بھیجوں گا۔ اور یہی جو ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا یہی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو نظم ہے اس کو اپنوں سے، یعنی گھر میں جو بھی ایجوکیٹڈ ہو اس کو دہرا کے وائس میں بھیجے تاکہ آپ لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا نظم، جس میں ہم نے مولانا الطاف حسین حاری کا نظم ہے، جس میں ہم نے برسات کے موسم کے بارے میں پڑھا کہ برسات کا موسم آتا ہے تو لوگوں کے جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ کیا ہوتے ہیں، اور جب بارش شروع ہو جاتی ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ ساتھ درخت اور باغات بھی سرسبز و شاداب ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں شاعر نے کہا ہے کہ لوگ پھر شکر کے کلمے لوگوں کے زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ تو بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیسن، آج کے لیے یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلے لیسن میں ملیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو سو مچ بچوں، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ پیارے بچوں، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔